الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال في مقام آخر سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون فقرا منسيا أو غنى متغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر صدق الله العظيم. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور دینی ایمان والے بھائی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک روایت بیان کی تھی جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور مقصد یہی تھا کہ ایمان والے کا تقاضا یہی ہونا چاہیے، مقصد یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے سامنے آئے، جب بھی رب تبارک و تعالیٰ کے احکام اس کے سامنے آئے تو اس کو عمل کرنے کی نیت کے ساتھ سنے اور اس پر فوراً عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرمانے چاہتا ہے کہ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرمانا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھو، سبقت کرو، نیک اعمال کے ذریعے آگے بڑھو اور برے اعمال سے بچو۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے یہی مضمون بتلا کر آگے فرماتے گئے کہ یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے، بتلاتے گئے کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور جنت کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے فرماتے ہیں کعرض السماء والارض، کہ اتنی لمبائی ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان جتنی وسعت ہے اور جتنی لمبائی نظر آ رہی ہے، جتنا ناپ نظر آ رہا ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔ یعنی ایک جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی لمبی جنت اور اتنی ساری جنت عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جتنا دینا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، ہم اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ سن ہجری 3 کے اندر غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خبر پتہ چلا کہ کفار مشرکین مدینہ منورہ پر حملہ کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے یہ مشورہ کیا کہ کس طریقے سے حملہ کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، کہ مشرکین مکہ اس طرف حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے کام لینا چاہیے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلبی رجحان تو یہی تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر یہ جنگ کی جائے، لڑائی کی جائے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ سے باہر ہم جنگ کے لیے جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مشورے کے اوپر عمل کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر کا مشورہ دیا، اور یہ بات طے ہو گئی کہ مدینہ منورہ سے باہر جائیں گے۔ چنانچہ مقام شوق کے پاس پہنچتے گئے، جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے یہ مشورہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مخاطب ہو کے یہ فرمایا، تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا کہ یہ تلوار مجھ سے کون لے گا، اور اس جنگ کے اندر اس کا استعمال کون کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کے اوپر لبیک کہنے والے، ہر بات کے اوپر فوراً اپنے آپ کو تیار کرنے والے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت نے فوراً کہا کہ ہم تیار ہیں، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم اس تلوار کے ساتھ جنگ کے اندر جائیں اور اس سے لڑیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے یہ قید لگائی، ایک شرط لگائی، یہ شرط لگائی کہ اس کا حق ادا کون کرے گا۔ یہ تلوار تو میں دوں گا، لیکن اس تلوار کا حق ادا کون کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیچھے ہٹ گئے، نعوذ باللہ ان کے جذبات میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے حوصلے پست نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ سوچا کہ اس کا حق کیا ہوگا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا حق ادا کرنے والا ہو وہی یہ تلوار لے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ بات پیش آئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا منشا ہے اور اس کا حق کیا ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیچھے ہو گئے، انہیں کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ اعلان کیا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، لیکن کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، پیچھے ہٹ گئے، یعنی جب تلوار کا حق ادا کرنے کی بات آئی اس وقت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں یہ تلوار تھما دی۔ محدثین نے یہاں پر لکھا کہ یہ بذریعہ وحی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اس تلوار کا حق حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ادا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ تلوار دی۔ چنانچہ وہ تلوار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اس کا حق کیا ہے۔ لیٹرلی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا ایک بدلے وہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دے دی، دونوں روایتیں ہیں، لیکن اس کا حق کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا، یعنی پوچھنے پر فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ کسی مشرکین کو نہ چھوڑا جائے اور کسی مسلمان کو تکلیف اس سے نہ پہنچائی جائے۔ جب بھی موقع آئے تو مشرکین کو نہ چھوڑا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ جب بھی سامنے آئے لڑائی کا معاملہ ہو تو فوراً اس کی گردن کو اڑا دینا چاہیے اور کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ پہنچنی چاہیے۔ اس کا حق یہ ہے۔
دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تلوار دینے کی باری آئی، یعنی پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کو ہاتھ میں لے کر پوچھا تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین تیار ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ نیک اعمال جب بھی سامنے آتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے سامنے فوراً اپنی ذات کو لبیک کہہ دیتے، فوراً اپنی ذات کو آگے کر دیتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ایسا موقع آئے تو ہم اپنی ذات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اس کے مقابلے میں کہ ہم اپنی ذات کو پیچھے ہٹائیں۔ حضرت زبیر بن عدی تابعی ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ صغار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، صغار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے حضرت سے پوچھا اور حضرت سے شکایت کرنے لگے کہ حجاج کی طرف سے بہت سارے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، اذیتیں پہنچائی جا رہی۔ تو اس موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ یہ حجاج کے ظلم کچھ بھی نہیں ہے، آگے جو زمانہ آنے والا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک زمانہ آنے والا ہے اور فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہوئی بات ہے۔ اسی لیے تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان صبح کی حالت کے اندر ایمان والا ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے کفر کی حالت کے اندر چلا جائے گا، ایمان کی نعمت سے سلب ہو جائے گی، ایمان کی نعمت اس سے چھین لی جائے گی۔ اور بعض ایسے ہوں گے کہ جو انسان رات کے وقت تو اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں سوئے گا، لیکن جب صبح کرے گا تو کفر کی حالت میں کرے گا۔ کیسے حالات پیش آئیں گے، یعنی جو گزرا ہوا دن ہے وہ آج سے بہتر ہوگا، اس لیے کہ آج کے دن میں جتنے فتنے ہیں، جتنے خرابیاں ہیں وہ گزشتہ کل نہیں تھی۔ اسی طریقے سے ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں برا ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر فتنے زیادہ ہوں گے، زیادہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے غزوہ خیبر کا موقع آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر سن ہجری 7 کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ غزوہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود ہو، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن ہجری 6 کے اندر عمرہ کے ارادے سے مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی ساتھ لے جاتے گئے، اور آس پاس کے جتنے دیہات ہیں ان کے اندر بھی اعلان فرما دیتے گئے کہ اللہ کے گھر کے لیے عمرہ کرنا جانا ہے تو وہ بھی تیار ہو جائے۔ لیکن ان کے اندر منافقین تھے تو منافقین پیچھے ہٹنے لگے، ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ والوں کے ساتھ جنگ ہو جائے یا یہ کہ مدبر ہو جائے اور ہم کو تکلیف پہنچ جائے، اس لیے کہ وہ منافقین تھے، صرف ظاہر کے اندر اسلام کو لانے والے تھے، دل کے اندر ان کے اندر نفاق بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ سے جب واپسی ہو رہی تھی، قرآن کریم کی سورت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یہ نازل ہوئی، اور اسی کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت سارے مال غنیمت سے نوازے گا۔ مفسرین نے یہاں پر بتلایا کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر غزوہ خیبر کے اندر جو مال غنیمت آنے والا تھا اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ غزوہ خیبر ہوگا سن ہجری 7 کے اندر اور بہت سارے مال غنیمت سے تم کو نوازا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ کے اندر جاتے ہیں کہ بہت سارے قلعے ہوتے ہیں وہاں پر، ایک کے بعد دوسرا تمام قلعے فتح ہو جاتے ہیں، لیکن ایک قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی وجہ سے کوئی عذر تھا، کوئی تکلیف تھی، خود نہیں جا سکے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم جاتے گئے لیکن قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا جاتا ہے لیکن قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان فرماتے ہیں کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوگا، یہ جھنڈا اس کو دوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے یہ قلعہ فتح فرمائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ چاہتے تھے کہ ہمارا نام آئے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت کرنے والے تھے، سچے عاشق تھے، اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے۔ رات بھر اسی چرچا کے اندر گزر گئی، صبح ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ حضرت علی کو بلایا جائے۔ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہاں پر موجود تھے، حضرت علی وہاں پر نہیں تھے، دوسرے لوگ وہاں پر موجود تھے، ان کا نام نہیں آیا۔ حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آنکھیں آئی ہوئی تھی، وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے پر بتلایا گیا تو ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھی، آنسو و چشم گئے، اس لیے یہاں پر موجود نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہلوایا کہ ان کو بلوایا جائے، یہاں پر لایا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آتے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دہن مبارک ان کے آنکھوں میں ڈالتے گئے، فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اچھی ہو جاتی، اور کرنا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں قلعہ کو فتح فرمایا اور بہت سارے مال غنیمت سے مسلمانوں کو نوازا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے لیے یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ 7 باتیں ایسی ہیں، بادروا بالاعمال سبعا، کہ 7 باتیں پیش آ جائے اس سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ پہلی چیز یہ بیان فرمائی، هل تنتظرون، میں روایت بول رہا ہوں جس کا ترجمہ یہ کہ کیا تم انتظار کرتے ہو ایسے فقر کا جو بلا دینے والا ہے، یعنی ایسا فقر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آسانی دے رکھی ہے، آسانی کے ساتھ تمام ضروریات پوری ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال و دولت ختم ہو جائے اور تمہارے اوپر حالات آ جائے۔ اس لیے کہ انسان کے اوپر جب حالات آ جاتے ہیں تو اس وقت اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں کیا کر لگا ہوں، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا تم انتظار کرتے ہو ایسے فقرہ کا جو بلا دینے والا ہے۔
دوسری چیز یہ بیان فرمائی او غنى متغیہ کہ ایسی مالداری کا انتظار کرتے وہ جو گناہوں کے اندر سرکشی کے اندر ڈالتے ہیں. یعنی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے بہت پیسے دیے کہ مال و دولت دیا گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرو اور اس کے ذریعے سے نیک اعمال کرو. اس کے انتظار میں نہ رہو کہ زیادہ مال آ جائے، زیادہ مال و دولت آ جائے، اس لیے کہ زیادہ مال و دولت کے انتظار کے اندر یہ وقت بھی گزر جائے گا اور زیادہ آ جائے گا تو اس وقت یہ بھی کام نہیں کر سکو گے. تیسری چیز یہ بیان فرمائی او مرض مفسد، یا تم ایسی بیماری کا انتظار کر لگے گو تو فساد یعنی خراب کرنے والی ہے جسم کو. یعنی انسان کو جب بیماری لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے. تندرستی کی حالت کے اندر جیسے وہ اعمال کرتا تھا، وہ بیماری کی حالت کے اندر وہ انجام، وہ عمل اچھی طریقے سے نہیں کر سکتا. اس لیے بیماری کی حالت کے اندر، تندرستی کی حالت کے اندر جو اعمال کرنے کو وہ اس کو کر لو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے. چوتھی چیز یہ بیان فرمائی او حرما مفندا، یا ستیہ دینے والا بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جوانی دی ہے، جوانی کی حالت کے اندر اچھی طریقے سے نیک اعمال کر لو، عبادتیں کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے والے اعمال کر لو، گناہوں سے باز آ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم اس انتظار میں رہو کہ جب بڑھاپا آئے گا اس وقت نیک اعمال کریں گے، اس وقت اللہ اللہ کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریم کریں گے. اس لیے کہ جب اس حالت میں نہیں کر لگے وہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی حالت دے رکھی، تو جب آنے والا زمانہ ہوگا اس وقت کیا کرو گے؟ اس وقت تو طاقت بھی نہیں ہوگی، کبھی قوت بھی نہیں ہوگی، آنکھوں سے بھی نظر کم آئے گی، یعنی آنکھوں سے بھی دیکھنا کم ہو جائے گا. اس وقت جتنے اعمال کرنا ہے کر لو، اس وقت نہیں کر سکو گے. اس کے بعد یہ بیان فرمایا او موتا مجہزہ، ایسی موت کا جو اچانک آنے والی ہے، یعنی اچانک آنے والی موت سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. اس لیے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت موت آ جائے. دنیا میں آنے کا تو انسان کو پتہ ہے کہ 9 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آنے والا ہے، لیکن مرنے کا کسی کو پتہ نہیں کہ کس گھڑی کے اندر کس وقت وہ دنیا سے جانے والا ہے، کسی کو پتہ نہیں. آگے چھٹی چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ابھی دجال فشر غائب ينتظر، یا تم دجال کا انتظار کر لے گے کہ دجال آ جائے گا اس وقت نیک اعمال کریں گے، بلکہ ابھی ہی کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ وقت ہے. اور اس کے بعد جو 7ویں چیز بیان فرمائی یا تم قیامت کا انتظار کرتے ہو، فالساعۃ ادھیٰ وامر، اس لیے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو ایک انسان دوسرے انسان کی بھی طرف بھی نہیں دیکھے گا، جیسا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر دیکھ لیا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو چکا ہے، دوسرے موقع پر دوسری باتیں بیان کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات کی سنت باقی وہ اپنی سنت ادا کریں.